पास खड़ी आन्या को अपने साथ लगाया था। आका बाबा की तो जान है ना आन्या में। परी मुस्कुराते हुए बोली थी, हाँ मेरी इतनी प्यारी बेटी जो है, और बेटियां तो सबसे प्यारी होती हैं। बापू को वो उसके माथे पर प्यार करते हुए बोलकर नीचे उतरकर वापस मैदान की तरफ बढ़ गए थे। आका बाबा तो सबसे ज्यादा स्वीट हैं, गुस्सा तो बाबा को छू कर ही नहीं जाता। परी सबके सामने मुस्कुराते हुए बोले थे। पर कोई भी यहाँ अकब शाह की असलियत नहीं जानता था कि वो इस वीर से इंसान ने कितने लोगों की शख्सियत को तबाह करके रख दिया है। कुछ ऐसी भी हस्तियां हैं जो बाप के होते हुए भी यतीमियों की तरह जिंदगी गुजार रही हैं। मेहंदी की तकरीब खत्म हो गई थी। सब लड़कियां दूसरे हॉल में बैठी मेहंदी लगा रही थी। फरीहा भी उनके साथ बैठी अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। कितनी प्यारी लग रही है ना यार फरीहा तुम्हारे हाथों पर। परी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली थी, हाँ बहुत प्यारी है। ये कौन लड़की है? आनिया फरीहा को देखते हुए नाजिया से बोली थी। नाजिया परी की खाला साथ। ये लड़की फरीहा है। परी की दोस्त परी उसे लेकर आई थी, उसे अपने साथ तबरेज लाला की शादी के लिए। वो मसरूफ से अंदाज में उसके हाथों में मेहंदी लगाते हुए बोली थी, ये भी परी पता नहीं कैसी कैसी लड़कियों से दोस्तियां रखती हैं। वो मुंह बसोरते हुए बोली थी, वाह ज़ैनी आपो, आपकी मेहंदी तो सबसे प्यारी है ना परी? वो तीनों इस पास ही बैठी हुई थी। फरीहा ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया था। तुम बहुत प्यारी हो फरीहा। जैनी मुझे अपनी अपनी सी लगती हो। और वो उसे देखते हुए बोली थी, शुक्रिया। फरीहा उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। परीवीर जाओ, अब तुम हम दोनों के लिए गर्म सी चाय लेकर आओ। मेरे कमरे में आ जाना। चलो फरीहा, तुम मेरे साथ मेरे रूम में। जैनी जो मेहंदी लगवा चुकी थी, फरीहा और परी को बोलते हुए अपने कमरे की तरफ फरीहा को ले गई थी। इस वक्त फ़ोन सब खैरियत है ना आदिल? नौरीन का फ़ोन उठाते हुए बोले थे, जिन्होंने रात को 1 बजे उनको फ़ोन किया था। आदिल, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने बहुत सोचा है। वो अपनी बात को बोलकर चुप हुई थी। मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए, सिर्फ अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए। ये फ़ैसला मैंने किया है। वो सांस को हवा में खारिज करते हुए बोली थी। आदिल साहब उसकी बात पर मुस्कुराए थे और सुकून से आंखों को मूंदे सर कुर्सी की पुश्त पर टिका दिया था। आपकी बात से मुझे खुद में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ है नूर। वो आंखें बंद किए मुस्कुरा कर बोले थे। दूसरी तरफ नौरीन उनकी बात पर मुस्कुरा भी नहीं सकी थी, बस लब बिंचे उनको सुन रही थी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है नूर। आपको अपने किए फैसले पर कभी भी पछतावा और शर्मिंदगी नहीं होगी। बस इतना चाहता हूँ कि मुझ पर यकीन रखिएगा। जी बेहतर। वो 2 लफ्ज़ी जवाब देकर फिर से चुप कर गई थी। फ़ोन को रख दिया गया था। अपना सर हाथों में गिराकर बेआवाज़ आंसू से रोने लग गई थी। पता नहीं किस्मत कहाँ लेकर जाएगी मेरी बच्चियों को। इस नई मुसीबत को मैं अकेले नहीं पाल सकती। थकने लगी हूँ मैं, शायद अब किसी के साथ की ज़रूरत है। तुम चारों के लिए मुझे इस दुनिया से अकेले नहीं लड़ सकती मैं। तुम चारों के निकल जाएं लोग। तुम सबको इसीलिए तुम सबके लिए मैं बादल से शादी करूँगी, ताकि तुम सबको भी एक मजबूत सहारा मिल जाए। वो जोया को देखते हुए इसके सर पर प्यार करते हुए बोलती दूसरी साइड पर लेट गई थी। हाय अल्लाह जी, ये बंदा क्या हर वक्त किचन में ही पाया जाता है? जब भी हम मुझसे पहले पहुंचा हुआ होता है। परिवेश आली को किचन में देखकर बड़बड़ाई थी, पर आज वापस जाने की गलती नहीं की थी। बाहर ही बड़बड़ाती रहोगी या अंदर भी दाखिल होगी? अलीशान बिना मुड़े ही परी से बोला था। हाय, मुझे लगता है इस बंदे के सर के पीछे भी आंखें मौजूद हैं, जो इसको बिना मुड़े भी सब नजर आ जाता है। तो मुंह में बोलते हुए चाय के लिए फ्रिज से दूध निकालने लगी थी। तुम्हें कॉफ़ी बनानी आती है आली? उसे कॉफ़ी में चम्मच हिलाते हुए देख रहा था, जो डरते हुए चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। जी जी, मुझे नहीं आती, मैं क्या करूँगी? सीख कर इतनी कड़वी तो होती है, इसीलिए मैं नहीं पीती ना, और ना ही बनाती हूँ। वो कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोली थी। तो ठीक है, अब सीख लो, क्योंकि मुझे पसंद है कॉफ़ी, और मैं रोज़ाना रात को कॉफ़ी पीकर सोता हूँ। इसलिए अब तुम सीख लो, ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो। वो कॉफ़ी को हिलाकर उसके सिप लेते हुए बोल रहा था। तो मैं क्या करूँ? आप पीते हैं? तो वो हैरान होते हुए उनसे बोल रही थी, जो उसे ही देख रहा था। जल्दी तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करोगी अगर मैं पीता हूँ। तो वो उसको बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला था। ज़्यादा ज़ुबान मत चलाया करो मेरे सामने, मुझे बोलने वाली लड़कियाँ नहीं पसंद, सुना तुमने? वो गुस्से से सर्द लहजे में बोला था। छोड़े मुझे आली, आपने समझ क्या रखा है मुझे? मुझसे ज़बरदस्ती करेंगे? हर बात पर मुझे डांटते हैं आप। मेरी गलती ना भी हो तो आप मुझे इतना सताते हैं। वो आंखों में आंसू लिए नम लहजे मुझसे बोली थी। आली उसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। अब देखें कैसे मेरे रोने पर मुस्कुरा रही हैं। आपको मुझे दुख देकर सुकून मिलता है ना?
वो रोते हुए उससे बोल रही थी। परी तुम रो भी सीरियस तरीके से नहीं सकती। वो उसके रोने पर चोट करते हुए बोला था। वो उसके हाथ झटक कर उससे दूर हुई थी। परी अभी कोई हक नहीं रखता तुम पर, वरना तुम्हें बताता कि तुम्हारे रोने से मुझे फर्क पड़ता है या नहीं। उसके करीब झुकते हुए बोलता बाहर निकल गया था। हटो, बड़े आए मुझे डराने वाले। पीछे परी मुंह बसोर कर आंसू को साफ करके चाय बनाने लगी। आहत तुम जैनी आहत को अपने कमरे में देखकर चिल्लाई थी। मुझे लगा तुम मेरी शादी पर भी नहीं आओगे। वो रोते हुए उसके गले लगे थे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं और आपकी शादी पर ना हूँ? बड़ा भाई हूँ आपका। वो उसके सर पर प्यार देते हुए बोला था। छुट्टियाँ लेकर आए हैं इस दफ़ा बहुत सी, अब तो खूब मज़ा करेंगे। वो उसे साथ लिए बेड पर बैठ कर बोला था। आप मामा से मिल लें। उसके साथ ही लगी बोल रही थी। हाँ नीचे ही थे, सबसे मिलकर आया हूँ। आपका पूछा तो आप ऊपर थी, इसलिए यहाँ ही आ गया था। मेहंदी तो बहुत खूबसूरत लगाई है आपने। उसके हाथों को देख कर बोला था, जहाँ मेहंदी सूख चुकी थी और आहत के साथ लगने से उतर भी रही थी। जैनी उसकी बात पर मुस्कुराती थी। और ये कौन है प्यारी सी लड़की? वो बातें करते हुए दूर बैठी फरीहा से बोला, जो उसे भी मुस्कुरा कर देख रही थी और उसके पूछने पर सीधी होते हुए अपनी नज़रें उस पर से हटाई थी। ये प्यारी सी लड़की मेरी दोस्त है। जैसे मैं प्यारी वैसे है मेरी दोस्त भी प्यारी। परी जो बाहर से आती थी, आते हुए आहत को जवाब देते हुए बोली थी। ओहो वाह, आज तो परी के हाथ की बदमज़ा चाय पीने को मिलेगी। वाह। आहत मुस्कुरा कर उठा और परी के हाथ में पकड़े ट्रे में से एक चाय का कप उठाकर पीने लगा। नोट बैड परी, तुम तो अच्छी चाय बनाने लगी हो। अब वो उसके सर पर हल्के से थप्पड़ मार कर बोला था। आहत लाला नहीं बनाती मैं अच्छी चाय, छोड़ दें। वो ट्रे को टेबल पर रखकर आहत की तरफ गई थी, जो अब उसे मुस्कुराते हुए पीछे हुआ था। नहीं जाना, ऐसे कैसे? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये प्यारी सी लड़की तुम्हारी चाय पीकर बेहोश हो जाए। वो फरीहा की तरफ इशारा करते हुए बोलता, परी के अपनी तरफ बढ़ने पर उसकी पहुंच से दूर हुआ था। मैं आपको छोड़ने नहीं वाली लाला, आप मुझे तंग कर रहे हैं। उसके पीछे भागते हुए परी थी। शुक्र है कोई तो है जो परी को भी तंग करता है। बाहर से आता आली आहत से बोला था। कैसा है जिगर? उसके गले लगते हुए बोला था। पीछे पीछे हाजिर भी वहीं आ गया था। वो सबसे मिल रहा था। फरीहा सबको ऐसे मिलते हुए देखकर आंखों में नमी लिए मुस्कुरा रही थी। उसकी नज़रों में हसरत थी, रिश्तों की अपनाओं की चाहत थी। उसने कोई ऐसे रिश्ते नहीं देखे थे, पर वो इस बात से अनजान थी कि जिन रिश्तों को वो हसरत से देख रही है वो उसके अपने हैं। हाजिर की नज़र फरीहा पर गई थी, जो सबको मुस्कुराते हुए देख रही थी। खुद पर हाजिर की नज़र महसूस करके उसने नज़रें झुका ली थी, अपने हाथों को मसलने लगी थी। मैं तुम्हें हर रिश्ता दूंगा फरीहा, जिसकी तुम्हें चाह है। हाजिर उसकी नज़रों की हसरत पढ़ चुका था। वो जानता था कि फरीहा को कोई भी अपना नहीं है, पर वो ये नहीं जानता था कि उसके अपना खानदान ही उसका भी खानदान है। प्यारी लड़की, अब क्यों ऐसे उदास हो गई हैं? आहत फरीहा को बोला था, जो नज़रों के नीचे झुकाए बैठी हाथ को मस रही थी। ना ना, नहीं तो, ऐसा तो नहीं है। वो सर को उठकर उससे मुस्कुरा कर बोली थी। घबराएं मत, मैं भी आपका भाई हूँ। जैसे मैं परी का भाई हूँ, वैसे ही आहत उससे बोला था, जो उसकी बात पर खिलकर मुस्कुराती थी। शुक्रिया आपका, वरना मेरा कोई भाई नहीं था। अब से मेरे भी आप भाई हुए। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। आहत ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा था। परी भी मुस्कुराते हुए फरीहा के साथ लग गई थी। हाजिर फरीहा को अपने घर वालों के साथ खुश देखकर खुश था। वैसे मुझे बहुत हैरानगी हो रही है कि तुम जैसी समझदार लड़की परी जैसी बेवकूफ़ से दोस्ती कैसे कर सकती है? आहत सीरियस बात करते हुए आखिर में शरारत से बोला था। लाला ये देख, आहत लाला मुझे तंग कर रहे हैं। परी हाजिर की तरफ देख कर बोली थी, जो अपनी नज़रों को फरीहा पर किए हुए था। खबरदार आहत, जो तुमने मेरी परी को तंग किया। वो मसनूई गुस्से से आहत को देख कर बोला था। हाँ, ओके लाला, मैं आपकी चमची को तंग नहीं करूँगा। वो मुस्कुराते हुए फिर से परी को छेड़ते हुए बोला था। इस बला को सिर्फ तुम ही तंग कर सकते, वरना तो हाजिर लाला हमें जिंदा न छोड़े। अपनी लाडली को तंग करने पर आली आहत के कान में बोला था, जिस पर आहत ने अपनी मुस्कुराहट को बामुश्किल रोका था। इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझसे ट्रेनिंग ले लो, फ्यूचर में काम आएगी। ये तुम्हारी बेवकूफ़ परी वरना तुमको पूरे घर में डांस करवाएगी। वो भी उसके कान में बोला था, जिससे आली ने उसे गोरी से नवाजा था। लाला, आप कहाँ खो गए हैं? कहीं किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? जो बेबात मुस्कुरा भी रहे हैं और समझ तो गए होंगे मेरी बात। आहत हाजिर को मुस्कुराते हुए देखकर बोला था। हाँ आहत, तुमने साबित कर दिया कि अफसर बहुत तेज़ और हर किसी के चेहरे को पढ़ने वाले होते हैं।
حاضر کے مسکرا کر کہنے پر احد اور علی کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے اور کبھی حاضر کو۔ دوسری طرف ریحا کو اپنے پاؤں میں سے جان نکلتے ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے حاضر کی طرف دیکھ رہی تھی جو احد اور علی کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ لالا کیا جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے؟ نہ کرے لالا، اس دفعہ کیا میں آپ کی شادی بھی اٹینڈ کر کے جاؤں گا؟ احد اس کے پاس جا کر اس کے گلے لگ کر بولا تھا۔ لالا کی جان، بہت جلد خوشخبری دوں گا سب کو، وہ اسے ملتے ہوئے بولا تھا۔ سچی لالا، آئی ایم سو ہیپی، آپ کی شادی پر میں اس دفعہ سے بھی زیادہ کپڑے لوں گی، پری بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اس لڑکے کو کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، پتہ نہیں میرے یار کا کیا بنے گا۔ احد جان بوجھ کر علی کے کان میں بولتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ مار کر پھپھے گھٹنی عورتوں کی طرح بولا تھا، جس پر علی نے اس کی کمر پر ایک مکہ مارا تھا، جسے وہ اپنی کمر پکڑتے ہوئے مصنوعی آہو پکار کرنے لگا، جس پر سب ہنسنے لگے تھے۔ دوسری طرف ریحا کو اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ دل کا کوئی کونا حاضر کی چاہ کرنے لگا تھا۔ حاضر کو پانے طلبے دل میں بسنے لگے تھے، پر دماغ اس کی نفی کر رہا تھا۔ پلالا، آپ کو لگتا ہے دادا مان جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا، خاندان کے باہر وہ کبھی مانیں گے نہیں۔ علی کے کہنے پر فریحہ اور راحت دونوں نے علی کی طرف دیکھا تھا، جو وہ ایک بہت ہی مطمئن سا مسکرا رہا تھا۔ حاضر کو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا، وہ مسکراتے ہوئے پورے کانفیڈنس سے بولا تھا۔ یہ چیز لالا، اس میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، وہ مسکراتے ہوئے سے بولا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا حاضر کی کشتی پار لگنے سے اس کی بھی کشتی پار لگے گی۔ دوسری طرف علی کی بات سن کر فریحہ کے دل پر دماغ نے برتری حاصل کر لی تھی، اور فریحہ نے اپنی محبت کو پھر سے اسی کونے میں سلا لیا تھا جو وہ نہیں چاہتی تھی، انچاہا رشتہ جس میں کسی ایک کی بھی مخالفت ہو۔ وہ اپنی ماں کی طرح بربادی خود کے لیے نہیں چاہتی تھی، اس لیے لب بھینچے، نیچے چہرہ جھکے اپنے آنسو کو ضبط کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ یہ انس صاحب نظر نہیں آئے مجھے؟ احد کے پوچھنے پر علی نے بھی سر ہلائے تھے۔ ہاں، میں نے بھی اسے آج کہیں نہیں دیکھا، پورا وقت نظر ہی نہیں آیا، علی بولا تھا۔ وہ کسی دوست کے پاس گیا تھا، کسی ضروری کام سے، مجھے فون کر کے بول دیا تھا اس نے۔ حاضر کے بولنے پر سب مطمئن ہو گئی تھی۔ زینی ان کی باتوں میں کب کی سوچی احد سے اسے سوتے ہوئے دیکھ کر اس پر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ پری اور فری، چلو تم دونوں بھی اب آرام کرو، پھر صبح سب تیاریاں کرنی ہے۔ احد کے بولنے پر وہ دونوں بھی اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ فریحہ نے باہر نکل کر سوکھا سانس لیا تھا، ورنہ حاضر کی بولتی نظریں اسے پریشان کر رہی تھی۔ پیچھے حاضر، علی اور احد بھی باہر نکل کر مردان کی طرف چلے گئے تھے، جہاں ابھی بھی بڑے بیٹھے صبح کی تیاریوں میں اہم کاموں میں مصروف تھے۔ کہاں تھے تم؟ انس، اس وقت کہاں سے آ رہے ہو تم؟ انس جو باہر سے آیا اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تھا، آنیا اس کے روم میں آ کر بولی تھی۔ کہیں نہیں، باہر ایک ضروری کام تھا، اس لیے وہاں گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے پاؤں سے شوز اتارتے ہوئے بولا تھا۔ کون سا ایسا کام تھا جو گھر کی شادی سے بھی زیادہ اہم تھا کہ تم اب گھر آ رہے ہو؟ وہ غصے سے دبے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ میں تمہیں کسی بھی چیز کو بتانے کا پابند نہیں ہوں آنیا، اس لیے جاؤ یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ بھی غصے سے اس پر گرایا تھا۔ انس، میں منگ ہوں تمہاری، جلدی ہماری شادی ہونے والی ہے ہماری، وہ اس پر چلائی تھی۔ ہونے والی ہوئی تو نہیں نا، اور ویسے بھی تم منگ ہو میری نا کے بیوی، سنا تم نے، اور یہ سب پوچھنے کی اجازت میں اپنی بیوی کو بھی نہیں دوں گا، وہ اسے تیز لہجے میں بولتے ہوئے آنیا کو چپ کروا گیا تھا۔ اپنے دل سے اس حیا کو نکال دینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سنا تم نے، میری ہر پل نظر تم پر ہے، اگر تم نے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو جان لینا دادا حیا کو کسی لائق نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اس کو انگلی دکھاتے ہوئے بولے تھی۔ تم مجھے انس شاہ کو چیلنج کر رہی ہو؟ وہ بیڈ سے کھڑا ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو آنیا عاقب شاہ، نہ تم انس کی ہو اور نہ میں تمہیں اپناؤں گا، یہ انس شاہ کا وعدہ ہے تم سے۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے آنیا کو جلا گیا تھا۔ انس، یو نو آنیا شاہ، انگلی نیچے کرو اور خود کو میرے خیالوں سے نکال لو، اب تو میں حیا انس شاہ کا ہوں۔ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ آنیا کو سکون برباد کر کے خود جا کر بیڈ پر لیٹ کر آنکھوں بند کر گیا تھا۔ مجھے حیا کے خواب دیکھنے دو، شاباش، جاؤ یہاں سے، دروازہ بند کرتے ہوئے جانا۔ وہ آنکھوں کو بند کیے ہوئے بولتا آنیا کو جلا چکا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم حیا کے کیسے ہوتے ہو، وہ چلا کر بولتے ہوئے دروازے کو زور سے بند کرتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ آنیا شاہ، تم کیا جانو، انشاء تو کب سے حیا کا ہو چکا ہے، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ جو میں جان چکا، اس کے بعد دادا بھی حیا کو
مجھ سے دور نہیں کر سکتے۔ مجھے تو بس تمہاری اور حیا کی جنگ دیکھنی ہے اپنے لیے۔ وہ کہہ لگاتے تصور میں حیا اور آنیا کو سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ میری جنگلی سی حیا کیسی لگے گی تمہیں مارتے ہوئے؟ وہ خود بھی اپنی سوچوں پر مسکرا کر آنکھوں کو بند کر گیا تھا۔ السلام علیکم انکل، آپ صبح صبح یہاں؟ میری ماما کی ایک چھٹی کرنے پر آپ ان کو یہاں لینے آ گئے ہیں؟ آپ کا ایک دن بھی نہیں گزرتا میری ماما کے بنا۔ حیا عادل صاحب جو آج صبح نورین کے بلانے پر گھر آئے تھے۔ حیا ان کو سلام کر کے ان کو بولنے کا کوئی بھی موقع دیے بنا بولتی جا رہی تھی۔ آپ بابا کو بولنے کا موقع دیں گی تو وہ بولیں گے نا۔ مس، جو بھی آپ کا نام ہے، سلال جو عادل صاحب کے ساتھ آیا تھا، حیا کا نو اسٹاپ بولتے دیکھ کر بولا تھا۔ حیا بنت نور ہے میرا نام۔ ویسے انکل یہ کون ہے سڑی ہوئی شکل والا؟ حیا سلال کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے جان بوجھ کر ایسے بولی تھی۔ اوہ مس، سڑی شکل ہوگی آپ کی، میں ہینڈسم لڑکا ہوں، مرتی ہیں لڑکیاں مجھ پر۔ اب پہلے اپنی شکل دیکھیے، چشمش کہیں کی۔ سلال بھی کہاں صاف رکھنے والا تھا، وہ بھی اسے اسی طرح جواب دیتے ہوئے بولا تھا۔ یوں کوجے، حیا تمیز سے، بائی ہے آپ کا؟ پیچھے سے نورین کی آواز سن کر حیا نے اپنی زبان کو بند کیا تھا۔ سلال کو گھورتے ہوئے وہاں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سلال کی تو نورین کے ساتھ آتی زرتاشا کو دیکھ کر ہی آنکھوں میں خوشی پھیل گئی تھی۔ نورین، زویا اور زرتاشا کو لے کر وہی بازی صوفے پر بیٹھی تھی۔ سلال کی ساری نظر زرتاشا پر تھی، جو سلال کو دیکھ کر ڈر کر نورین کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ مجھے آپ تینوں بہنوں سے بات کرنی تھی، اس لیے ہم دونوں نے تم چاروں کو اکٹھا کیا ہے۔ عادل کے بولنے پر سب نے ان کی طرف دیکھا۔ سوال کے علاوہ وہ تینوں تجسس سے عادل صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ سوال کی نظروں کا مرکز صرف اور صرف زرتاشا تھی، جو کنفیوز ہوتی ہوئی نورین کے پیچھے گھسنے کی کوشش میں تھی۔ میں اور نورین، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے والے ہیں رات کو، عادل صاحب ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ دوسری طرف نورین نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا تو جو حیران ہوئی تھی۔ نورین اپنی بیٹیوں کے ری ایکشن سے ڈر رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھڑے ہوتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ نورین نے بے بسی سے کبھی عادل کو اور کبھی حیا کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ماما ابھی تو فریحہ کو آنے دے، پھر بڑا سا فنکشن رکھیں گے آپ دونوں کے نکاح کا، حیا خوش ہوتے ہوئے بولتی نورین کو حیران کر گئی تھی، جبکہ دوسری طرف عادل اپنا سانس بحال کرتے ہوئے مسکرا دیے تھے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا اس بات پر؟ حیا نورین نے ڈرتے اس سے بولی تھی۔ ماما مجھے کیوں اعتراض ہوگا آپ کی لائف سے؟ کل کو ہماری شادیوں کے بعد آپ اکیلی کیسے رہتی؟ میں اور فریحہ تو پہلے ہی آپ اور عادل انکل کی شادی کا سوچ رہی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، ویسے بھی عادل انکل کے ساتھ ہمیں یہ سڑا ہوا بھائی بھی مل جائے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے سلال کو جلانے سے باز نہیں آئی تھی۔ ہاں میں تم تینوں کا بھائی ہوں، سوائے زرتاشا کے۔ وہ سیدھے زرتاشا کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ نورین نے اور سب نے خیریت سے سلال کو دیکھا تھا۔ زرتاشا تو نورین کے اور بھی پیچھے چھپ گئی تھی۔ عادل صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا تھا، ان کو سلال سے ایسی امید نہیں تھی۔ آنٹی میں سیدھی بات کروں گا آپ سے، مجھے زر چاہیے، میں بہت پیار کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے اور شادی کرنا چاہتا ہوں، اور رات کو آپ کے نکاح کے ساتھ میرا اور زر کا بھی نکاح ہے۔ ویسے بھی آپ کی بیٹی آپ کے سامنے رہے گی ہمیشہ، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ پلیز آنٹی آپ مان جائیں، زرتاشا بھی بہت ناسمجھ ہے۔ نورین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر عادل صاحب کی طرف، جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ نورین آپ کی جو بھی مرضی ہوگی اس میں آپ کے ساتھ ہوں، پر اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی زندگی میں آنے والی یہ پہلی لڑکی ہے اور آخری بھی۔ سلال کے بولنے پر نورین نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر زرتاشا کی طرف، جو سب کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے منظور ہے، وہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ زرتاشا کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی تھی۔ ماما تو پھر ہم شاپنگ پر جائیں؟ حیا کے بولنے پر عادل اور نورین نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ جی بیٹا آپ جاؤ، رات تک سب تیاریاں مکمل کرنی ہے، مجھے بھی اب تو دو رشتے جڑنے والے ہیں۔ عادل حیا کو بولتے ہوئے سلال کو دیکھ رہے تھے، جو زرتاشا کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو چلو سلال اٹھ جاؤ، ہمیں شاپنگ پر لے کر جاؤ تم۔ ویسے بھی زری کو بھی تو ڈریس لے کر دینا ہے نا۔ زری تو جائے گی نہیں، اس کا ڈریس میں پسند کروں گی۔ حیا کے بولنے پر سلال نے اسے گھوری سے نوازا تھا، جبکہ نورین اور عادل کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ماما میں جاؤں اپنے روم میں؟ زرتاشا کے بولنے پر سلال نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جو اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، تم بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہو، تمہاری تو شاپنگ کرنی ہے، میں نے ساری، اسی لیے تمہارا جانا ضروری ہے، سلال پورے دھون سے ماتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔
او ہیلو، چلو نکلو، خبردار میرے ہوتے ہوئے میری بہن پر دھونس جمائی تو۔ حیا آنکھوں کو چھوٹا کر کے اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی تھی، تم دونوں بس کر دو لڑنا، ذرا بیٹا آپ بھی جاؤ اس کے ساتھ، سلال لے جائیں آپ اسے بھی، پر پہلے سب ناشتہ کر لیں۔ نورین کے بولنے پر سلال مسکرا دیا تھا اور حیا نے منہ بنا لیا تھا، پر وہ خوش تھی کہ اس کی بہن کو اس کی خوشیاں مل جائیں گی، ایک پیار کرنے والا انسان، اور دوسرا وہ ہمیشہ ماں کے سائے میں رہے گی۔ حیا بھی سب کے ساتھ مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلی گئی تھی۔ ہنس بیٹا جاؤ ہبا کے ساتھ شاپنگ مال، وہاں اس کے ڈریسز ہیں، اس نے وہاں سے لینے، اور اس وقت کوئی بھی فری نہیں ہے۔ علیشا شاہ لیٹے ہوئے ہنس کو بولی تھی۔ اوکے ماما، آپ اسے بولیں وہ تیار ہو جائے، میں بس 10 منٹ تک فریش ہو کر آیا۔ ہنس نے اپنے کمبل سے سر نکال کر جواب دیا تھا۔ علیشا سر ہلاتے ہوئے اسے جلدی آنے کا بول کر باہر نکل گئی تھی۔ حیا کیوں میرے دماغ پر سوار ہوتی جا رہی ہے؟ انس بیڈ پر بیٹھے اپنے سر ہاتھوں میں گرائے سوچ رہا تھا۔ انس کن سوچوں میں گرے ہو؟ جلدی چلو، پھر وقت بھی کتنا رہ جائے گا۔ ہبا کے دروازہ کھول کر بولنے پر وہ جلدی سے فریش ہونے لگا تھا۔ فریحہ چلو باہر چل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ پری فریحہ کے پاس آئی تھی جو باہر بالکنی میں کھڑی ہر طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کتنا پیارا ہے نا تمہارا گاؤں پری، اور یہاں کے لوگ بھی کتنے اچھے ہیں، تمہارے سب کزنز بھی کتنے اچھے ہیں، کتنا پیار ہے آپس میں سب کے، وہ پری کو بولی تھی۔ خود اس کی نظریں سامنے کی طرف تھی۔ ہاں سچ میں سب بہت پیارے ہیں، اور میرے سب لالا بھی پیارے ہیں، بس ایک علی کو چھوڑ کر باقی سب تو اچھے اور مجھے پیار کرتے ہیں۔ ہاں پری کیوں وہ تمہیں ڈانٹتے ہیں؟ پری کیوں وہ تمہیں ڈانٹتے ہیں کیا؟ وہ پری کے منہ بنا کر کہنے پر کہکا لگاتے ہوئے بولی تھی۔ جی ہاں وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، اسی لیے مجھے پسند نہیں ہے وہ۔ بری بات ہے پری، ہمارے بڑے ہمیں ہمارے اچھے کے لیے ہی ڈانٹتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں کچھ باتوں کی سمجھ نہیں آتی پر بعد میں سب پتہ لگ جاتا ہے۔ فریحہ اسے مسکرا کر بولی تھی۔ فریحہ تم کتنی اچھی ہو یار، تم نہ ایسا کرو میرے لالا سے شادی کر لو، پھر تم ہمیشہ میرے پاس ہی رہو گی۔ پری چلو ناشتہ کریں، مجھے لگ رہا ہے ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے تمہارا دماغ بند ہو رہا ہے، فریحہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں اوکے، وہ ہنستے ہوئے بولتی اسے اپنے ساتھ لے کر نیچے چلی گئی تھی۔ حاضر کی نظر نیچے آتی ہوئی فریحہ پر گئی تھی جو سادہ سی قمیض ٹراؤزر میں بھی اسے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ داد کی نظر حاضر پر گئی تھی جو ان کو سامنے آتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دادا کو آج اس کی نظروں میں بہت کچھ پڑھنے کو ملا تھا، پر اس دفعہ ان کا سب سے ضدی اور پیارا پوتا تھا جس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر سکتے تھے، اور ان کی نظروں نے اپنے پوتوں کی پسندیدگی پڑھ لی تھی۔ فریحہ کی جب نظر حاضر پر پڑی تو وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے سر کو نیچے کر گئی تھی۔ السلام علیکم دادا، پری دادا شاہ سے ملتے ہوئے بولے تھی۔ دادا یہ دیکھیں یہ میری دوست ہے فریحہ، اور فریحہ یہ میرے دادا ہیں، وہ ان دونوں کو ملاتے ہوئے بولی تھی۔ السلام علیکم، فریحہ نے بھی ان کو سلام کیا تھا، جس سے وہ ان دونوں کو جواب دیتے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرائے تھے۔ پری فریحہ چلو تم دونوں بھی وہاں دوسرے روم میں ناشتہ کرنے، سب لڑکیاں وہیں ہیں۔ حنا شاہ کے بولنے پر وہ دونوں اٹھ کر چلی گئی تھی۔ حاضر شاہ کی نظریں سب کے موجود ہوتے ہوئے بھی بے باکی سے فریحہ پر تھی، اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ حاضر جاؤ باہر، عاقب شاہ کے پاس کچھ ضروری کام ہے، وہاں سائڈ پر وہاں کے انتظامات دیکھنے ہیں، میں کسی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ دادا شاہ حاضر کو دیکھ کر بولے تھے جو خود میں گم تھا۔ جی دادا فکر مت کریں، سب انتظامات ہو جائیں گے، میں جاتا ہوں ابھی۔ ہنا تمہارے بیٹے کے تیور دیکھ کر مجھے لگتا ہے تمہاری دوسری بہویں بھی جلدی آنے والی ہیں۔ دادا شاہ کے اس طرح مذاق میں بولنے پر ہنا نے حیران ہوتے ہوئے ان کو دیکھا تھا۔ جی وہ ان کو خیریت سے دیکھ کر بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ ہمیں ہمارے پوتے کی خواہش سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، پتہ کرو اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ، اور حاضر سے بھی پوچھو تاکہ ہم اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھ سکیں۔ وہ مسکرا کر بولتے ہوئے ہنا شاہ کو حیران چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ قسمت کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ سلال کب سے زرتاشا سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، پر وہ حیائی کیا جو اس کے ہاتھ میں موقع دے دے۔ وہ زرتاشا کا ہاتھ ایک پل میں بھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ پورے مال میں سلال کو جان بوجھ کر گھما چکی تھی، یہ اس کی نظر میں سلال کے لیے سزا تھی، ورنہ کپڑے تو حیا تو پہلی شو پر پسند آ گئے تھے۔ زویا کا پاؤں آتے ہوئے مڑ گیا تھا، اسی لیے وہ نہیں آئی تھی۔ سلال کے ساتھ صرف زرتاشا اور حیائی آئی تھی۔ تم اب اس شو پر کیا کر رہی ہو؟ اس پر تو تم سب سے پہلے انکار کر کے گئی تھی۔
सलाल उसे फिर से पहले वाली शॉप में दाखिल होते हुए देखकर बोला था, माय डियर ब्रदर, मुझे यही सब पसंद आया। मैं तो बस सब जगह देख रही थी कि इससे अच्छे भी कोई है या नहीं। उसे दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोली थी, जिसे सलाल का दिल किया वो उसका खून पी जाए। जाओ हैंडसम, सड़ी शक्ल वाले ने, जाओ। जरदाशा को तब तक मैं यहाँ से सामान पैक करवा लूँ। उसके गाल खींचते हुए होंठों का पाउट बनाकर बोली थी। हया की इस हरकत को दूर खड़े अंश ने बहुत ही नागवारी से देखा था। उसके माथे पर कई बल आ गए थे। वो आंखों में शरारत लिए हया को शॉप में जाते देखकर हिबा के पास गया था। हिबा, तुम यहाँ से अपने कपड़े पैक करवाओ, मैं अभी आता हूँ। दूसरी तरफ सलाल अब जरदाशा को अपने साथ मुस्कुराते हुए लेकर ज्वेलरी शॉप में चला गया था। हया ने अपने मतलूबा ड्रेसेस निकलवा कर पैक करने का बोलकर खुद एक ड्रेस उठाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चल गए थे। वो भी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद करने लगी थी कि अंश भी अंदर दाखिल हो गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों नहीं पीछा छोड़ते मेरा? वो गुस्से से उस पर गिराई थी। कौन था वो जिसके साथ खड़ी थी तुम? उसके बिल्कुल करीब होते हुए उसे दीवार के साथ लगे देखकर दोनों तरफ हाथ रखते हुए उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते हुए बोलता उसके हवास को मुअत्तल कर चुका था। दादा, दूर रहो मुझसे अंश, क्या बदतमीजी है ये? वो अंश की लाल होती आंखों में गुस्सा देखकर डर और उसकी कुर्बत से अटक अटक कर बोले थे, मेरे नज़दीक आने से तुम्हें तकलीफ हो रही है? और उसके नज़दीक होकर इन हाथों से उसके गाल खींचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई थी? उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर खुद उसके बीच मौजूद थोड़े से फासले को भी ख़त्म करते हुए गिराते हुए बोला था, अन छोड़ो मुझे, तुम पागल जुनूनी इंसान हो। उसके हाथों की गिरफ्त से हया को अपनी कलाइयों में जलन महसूस होने लगी थी। हया को उसकी बातों से और अंदाज से डर लगने लगा था। वो उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। बहुत तकलीफ है? अभी तो तुमने मेरा जुनून और पागलपन देखा ही नहीं है। हयान शाह, बस थोड़ा सब्र कर लो, फिर तुम्हें अपना पागलपन भी दिखाऊंगा और जुनून भी। फिर तुम्हें अपने होने पर पछतावा होगा। उसके गर्दन में मुँह छुपाए वहाँ अपना लम छोड़ते हुए हया को अपनी गिरफ्त में कामते हुए महसूस कर रहा था। अंश प्लीज़, वो बस जरताशा का होने वाला हस्बैंड है और मेरे लिए मेरे भाई जैसा है, वो कामते हुए लहजे में बोली थी। अंश के लम से हया को अपनी गर्दन में जलन महसूस हो रही थी। बाई है तो नहीं ना? आज तो छोड़ रहा हूँ। आइंदा किसी के भी पास तुम मुझे दिखाई दी तो अपने हाथों से ऐसे जान लूँगा कि तड़पोगे तुम। मिसिस अंशा, हाँ, तैयारी पकड़ो अब रुखसती की। तुम भी जल्दी आऊँगा मैं तुम पर कहर ढहाने। उसके चेहरे पर आए पसीने के कतरे देखकर मुस्कुराया था। अच्छा लगा तुम पर अपना डर देखकर। हया दजंगी भी डरती हैं, वो भी अपने महरम की गुर्बत से। ग्रेट। उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आया था। वो बिना कुछ बोले अपनी सांसों को बहाल करते हुए बेंच उसके साथ खींची जा रही थी, जो वहाँ पड़े ड्रेसेस में से एक ड्रेस उठाकर काउंटर पर रखकर अब उसकी पेमेंट दे रहा था। हया का हाथ छोड़ चुका था। पेमेंट करके शॉपर उसके हाथ में देता, उसके गाल थपथपाकर मुस्कुराते हुए वहाँ से निकला था। फिर मुड़कर फ्लाइंग किस देता उससे आंख मारते हुए वहाँ से निकलता चला गया। हया ने बेबसी से सामने जाते हुए अंश को देखकर अपनी आंखों में आई नमी को दूर किया था और खुद पर फिर से हंसी का मखौटा उड़ा लिया था। सलाल जरदाशा को एक ज्वेलरी शॉप में लेकर गया था। ये देखा दिए वो सामने पड़ी एक चैन की तरफ इशारा करते हुए बोला था, ये कैसा है ज़र? उसे देखते हुए बोला था, मुझे हया आपो के पास जाना है। जरदाशा नम लहजे में बोली थी। चलो। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे एक खामोश कोने की तरफ लेकर गया था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? अभी तुम्हारी आपो के पास ही लेकर आ रहा हूँ ना तुम्हें, फिर इतना नाटक क्यों कर रहे हो? उसे आंखें दिखाते हुए गुस्से से गर्रा कर बोला था, छोड़े मुझे, अब बहुत बदतमीज़ है, मैं मामा को बताऊंगी आपका। उसके हाथों से अपने बाजू को छुड़वाते हुए बोली थी, क्या बताओगी अपनी मामा को कि अगर तुमने रात को निकाह के वक्त कोई भी नाटक किया ना तो फिर देखना बहुत बुरा करूँगा तुम्हारे साथ, सोच है तुम्हारी? उसे गुस्से से झंझोड़ते हुए बोला था। जरदाशा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये ना हो मैं कुछ बुरा कर दूँ, इसलिए चुपचाप जो मैं कहूँ वैसे ही किया करो। क्यों नहीं समझती तुम यार, प्यार करता हूँ तुमसे, इश्क बना गया तुम सलाल का, तुम सिर्फ सलाल की हो और सिर्फ मेरा हक है तुम पर। सुना तुमने? प्लीज़ रोना बंद करो। एक भी आंसू निकला ना फिर देखना। नहीं, मैं नहीं रो रही, वो बच्चों की तरह अपने आंसू साफ करते हुए बोली थी। सलाल उसे इस तरह देखते हुए मुस्कुरा दिया था, पर जल्दी अपनी मुस्कुराहट को छुपाकर सीरियस उसे देखने लगा। सीरियसली? तुम नहीं रो रही ना?
वो आईब्रो उठा कर बोला था। नहीं नहीं, मैं तो मामा को भी कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं, वो चेहरा नाम में हिलाते हुए बोली थी। चलो अब घर चलें, सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने मेरा। वो आगे उसके साथ चलते हुए बोला था। यार परी, तुम्हारी तैयारी कब मुकम्मल होगी? तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो? वो परी को कब से आईने में खुद को देखते हुए देख रही थी। यार परी, मैं ना बस हो रही हूँ तैयार, बस थोड़ी सी रह गई हूँ, ये लाइनर लगा दो। ओह शिट यार, मैं ना मामा से अपनी चेन लेकर आई, तब तक तुम बैठो 2 मिनट बस। वो उससे हाथों से इशारा करते हुए बोलती हुई बाहर निकल गई थी। क्या मुसीबत है, ये परी भी ना, ऊपर से ये नींद भी पीछा नहीं छोड़ रही। परी आंखों को बंद करके बेड की पुश से सर टिका कर लेट चुकी थी। परी के रूम के आगे से गुजरते हुए हाजिर की नज़र परी के कमरे का दरवाज़ा खुला होने की वजह से फरीहा पर पड़ी थी, जो आंखों को बंद किए हुए खुद में ही बड़बड़ा रही थी। नीले रंग की मैक्सी पहने जो परी और उसकी एक जैसी थे, बालों को खुला छोड़कर हल्के से किए हुए मेकअप से बहादुर को परी लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए से देखे जा रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। वो अपनी पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले खड़ा उसे देखते हुए बोला था। फरीहा उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से सीधी होते हुए उसे देखने लग गई थी, जो 3 पीस पहने बालों को सेट किए शहजादा लग रहा था। हाँ हाँ, हैंडसम लग रहा हो ना? इतना देख रही हैं, वो झुक कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। आपका ही हूँ, देख सकती हैं आप, को देखने की इजाज़त दूंगा मैं, मुझे खुलकर देखने की प्लीज़ प्लीज़। ये बात बात पर उन पर जुल्म मत किया करें। उसे नज़रों को झुकाते हुए देखकर उसके लब चबाने पर चोट करते हुए बोला था। भाई आप यहाँ हैं? मैं आपको बाहर ढूंढ रही थी। परी बाहर से आते हुए बोली। हाँ मैं यहाँ हूँ, क्यों, क्या हुआ? वो जल्दी से सीधा होते हुए परी से बोला था। कुछ नहीं लाला, मैं ये जूता पहन लूँ, फिर आप मुझे और परी को अपने साथ में ले जाएं। मामा लोग सब निकल गए हैं बारात के साथ, हम आपके साथ जाएंगे। आपको तो पता है ना, बारात वहाँ दूर शानी हॉल की ज़मीनों से आगे है, तो इसलिए मामा ने बोला है आपके साथ आएँ। हम परी से जूता पहनने वाली बोली थी। वो दिलचस्पी से फरीहा को देखकर मुस्कुरा रहा था। चलो जल्दी आ जाओ, तुम दोनों, मैं नीचे हूँ। वो उनको बोलते हुए खुद नीचे चला गया था। परी, क्या तुमने तो बोला था कि हम तुम्हारे मामा के साथ जाएंगे? फरीहा उसका हाथ पकड़कर आंखों छोटी करके बोली थी। यार क्या करूं, देर होने की वजह से मामा जा चुकी हैं, अब लास्ट ऑप्शन लाला ही है। चलो जल्दी करो, वरना वो भी चले जाएंगे और हम दोनों इधर ही रह जाएंगे। परी आगे जाते हुए बोली थी। पीछे फरीहा मुंह बनाती हुई उसके पीछे जाने लगी थी। आप यहाँ, आप तो नीचे चले गए थे ना? हाजिर के खींचने पर फरीहा हकलाते हुए बोली थी। वो उसे खींचकर दीवार के साथ लगा चुका था। क्यों, मेरे साथ जाने से डर डर लग रहा है कि कहीं प्यार ना हो जाए? मिस फरीहा को हाजिर शाह से उसे दीवार के साथ लगाए हुए बोला था, जो अपनी नज़रों को नीचे किए हुए थी। फरीहा की ज़िंदगी में प्यार लफ्ज़ की कोई जगह नहीं है। सुना आपने, मुझे नफ़रत है प्यार से, और आपसे भी। आपसे क्या, किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, मुझे नफ़रत है इस रिश्ते से। सब धोखा है, आप भी धोखेबाज हो। जब दिल पर जाएगा छोड़ देंगे, इसीलिए दूर रहिए मुझसे। अपने लिए कोई दूसरा शिकार ढूंढे। सुना आपने, फरीहा आपके चारे में नहीं आने वाली। वो उसको खुद से पीछे धकेलते हुए बोली थी और वहाँ से निकलती जा चुकी थी। डैम इट, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा फ्रेया हाजिर शाह है कौन। बहुत डील दे दी तुम्हें और बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। अब तुम्हारा सामना असली वाले हाजिर शाह से हो जाना चाहिए। पूरी सरार से मुस्कुराते हुए खुद से बोला था। जैनी, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। हिबा जैनी के पास आई थी, जो ब्राइडल साइड पर अकेले बैठी हुई थी, क्योंकि सब बारात के लिए बाहर गए हुए थे। क्या ये अब तुम्हारी नई चाल है जैनी? जैनी ने आईब्रो उठाकर पूछा था, जो लबीन से उसकी तरफ देख रही थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़, मैं ही गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे शर्मिंदगी है हर चीज़ के लिए। मुझे समझ आ चुकी है कि तबरेज़ मेरे कभी थे ही नहीं और ना ही हो सकते हैं। वो सिर्फ तुम्हारे हैं और तुम्हारे रहेंगे। इसलिए तुमसे अपने हर किए की गलत अमल की माफ़ी चाहती हूँ। उसके पास बैठती उसके हाथ थाम कर बोली थी। कोई बात नहीं हिबा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम तो हमेशा से मेरी दोस्त और बहन रही हो। वो उसे मुस्कुरा कर बोली थी। हिबा भी उसके गले लग गई थी, दोनों मुस्कुराती थी। तुम पर एतबार कभी नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। तुम पर, और ना ही दिल में सोचते हुए खुद से बोली थी। मैं बाहर देखकर आती हूँ। वो उसके गाल तपतपा कर बाहर निकल गई थी। पीछे जहनी जहमी सी मुस्कुराहट लिए सर को झुका गई थी। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया, पर आप तो कभी भी माफ़ नहीं करोगे। आपने मुझे यकीन किया, मुझ पर तोहमत लगाई है, मेरी मोहब्बत को झुठलाया है। सोचते हुए अपनी आंखों में आई नमी को खुद में उतार कर आंखों को जोर से बंद कर गई थी।
پر آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھے بے یقین کیا ہے، مجھ پر تہمت لگائی ہے، میری محبت کو جھٹلایا ہے۔ سوچتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو خود میں اتار کر آنکھوں کو زور سے بند کر گئی تھی۔ پریہا اور پری حاضر کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی ہال کی طرف جا رہی تھی۔ حاضر کی نظر شیشے میں سے پیچھے بیٹھی فریحہ پر تھوڑی تھوڑی دیر میں پڑ رہی تھی۔ فریحہ اس کی نظروں کو خود پر پڑتے ہوئے دیکھ کر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ پری آج برات کے بعد مجھے گھر جانا ہے، مما کا فون آیا تھا اسی لیے۔ فریحہ پری کے پاس ہوتے ہوئے اس کے کان میں بولی تھی کہ حاضر تک آواز نہ جانے پائے۔ کیا کیا سوچنا بھی مت فریحہ، تمہیں تو شادی کے بعد بھی 2 دن تک میں نے جانے نہیں دوں گی۔ پری اونچی آواز میں بولتے ہوئے اس کو انگلی سے وارننگ دیتے ہوئے بولی تھی۔ فریحہ نے پری کے اونچا بولنے پر سر پکڑ لیا تھا اور لب بھنچے کوئی دوسرا لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ میری جان، تم دیکھتی جو اب تو تم کو یہاں سے سوائے میرے کوئی بھی نہیں لے کر جا سکتا۔ وہ پورے اصرار سا مسکرایا تھا۔ آہد، ان دونوں کو اندر لے جاؤ۔ حاضر گاڑی سے باہر نکال کر آہد کو آواز دے کر بولا تھا۔ تم دونوں سیدھا اندر جاؤ، باہر نہ نظر آؤ تم دونوں مجھے۔ ان کو بولتے ہوئے خود دوسری طرف مردوں کے پاس چلا گیا تھا جہاں بارات نے اندر جانا تھا۔ پری منہ بناتے ہوئے فریحہ کو ساتھ لیے آہد کے ساتھ اندر چلے گئی تھی۔ بڑی چڑیل، آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو، اور پیاری لڑکی تم تو اور بھی پیاری لگ رہی ہو، ان دونوں کو بولتے ہوئے مسکرایا تھا۔ فریحہ مسکرائی تھی جبکہ پری نے منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ پری، اس چڑیل والی شکل سے میں نہیں ڈرنے والا، اسے تم عالیشان کو ڈرا سکتی ہو، وہ منہ بنا کر بولتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہاں ہاں پری، وہ مذاق کر رہے تھے، فریحہ پری کا چہرہ دیکھ کر کہکا لگاتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان، ناراض مت ہو، تم سچ میں پری ہو اور پری ہی لگ رہی ہو، اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ بھی اس کے گلے لگتے ہوئے بولے تھی۔ بارات اندر آ گئی تھی۔ پری اور فریحہ علیشا شاہ کے پاس کھڑی تھی جو انہوں نے ہبا کو دیکھنے کے لیے بولا تھا۔ چھوٹی ماما، ہبا اپو زینی اپو کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، پری ان کو بول کر فریحہ کو لے کر مڑی تھی۔ سامنے آتے علی کی نظر جب پری پر گئی تو مڑنا بھول گئی تھی۔ نیلے رنگ کی میکسی پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے مسکراتے ہوئے فریحہ سے باتیں کر رہی تھی۔ نظر لگاؤ گے کیا اپنی چڑیل پڑی کو؟ احد پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ احد، منہ بند بھی رکھ لیا کرو کبھی، آ لینے دو تمہاری باری، پھر تم دیکھنا۔ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر بولا تھا۔ دعا کرو جلدی مل جائے، پھر تم اسے تنگ کر سکو۔ علی کے کہنے پر احد کسی کو سوچ کر مسکرا دیا تھا اور اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ علی پری کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے احد کے ساتھ مردوں کی طرف چلنے لگے تھے۔ اف، یہ کہاں کیسے اٹک گیا؟ ہبا جو برائڈل روم سے باہر نکل رہی تھی، پاس سے گزرتے ہوئے ریلنگ پر اس کا دوپٹہ اٹک گیا تھا۔ ہائے اللہ، کھنچا تو یہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا، آج کا دن نکل جاؤ اس میں سے، پھر چاہے کل خراب ہو جانا۔ وہ دوپٹے سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ کوئی انسان ہو۔ ہاں واہ، آپ تو چیزوں سے بھی باتیں کرتی ہیں، انٹرسٹنگ۔ پاس سے گزرتا ہوا واجب ہبا کو دوپٹے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہکا لگا گیا تھا۔ ہبا نے اس کے کہکا لگانے سے سر اوپر کر کے اسے گوری سے نوازا تھا اور منہ بناتے ہوئے پھر سے اپنے دوپٹے کو نکالنے لگ گئی تھی۔ یہ لیں، بس زبان کی جگہ تھوڑی سی عقل استعمال کر لیا کریں۔ اس کے دوپٹے کو ریلنگ سے نکال کر بولا تھا۔ ویسے بھی مجھے زبان چلانے میں لڑکیاں پسند نہیں، اس لیے آئندہ زیادہ مت بولنا، ورنہ اپنے بولنے پر پچھتاوا ہوگا تمہیں۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہبا اس کی اس حرکت سے بدک کر پیچھے ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ہاتھوں کو قابو میں رکھو اپنے، اور میری زبان ہے جتنا دل کرے گا اتنی چلاؤں گی، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ وہ اس کو انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولتی چلے لگی تھی۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا میں کون ہوں، اور آئندہ تمیز سے بات کرنا، تم نہیں آپ کا لفظ استعمال کرنا، اور اپنے عاشق کو بھول جاؤ آج سے، سنا تم نے؟ واجب کے بولنے پر اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے سب بول کر حیران چھوڑ کر جا چکا تھا۔ پیچھے ہبا سے کھڑے رہنا محال ہو چکا تھا۔ تو کیا مامی اس کے بارے میں رات کو مجھ سے پوچھ رہی تھی؟ دادا شاد نے اس کو میرے لیے پسند کیا ہے؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے سوچتے ہوئے خود سے بولی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ نام سری لا رہی تھی۔ اب ایسا ہو چکا ہے مس ہبا۔ ہبا کو اس کے دماغ سے آواز آئی تھی۔ یہ تمہارے کیے کی سزا ہے، دوسرے کے ساتھ جو کیا ہے اب خود بھی تو بھگتنا پڑے گا نا۔ وہ وہی ریلنگ سے لگے پاس سیٹیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ زینی کو تبریز کے ساتھ لا کر کھڑا کیا گیا تھا۔ تبریز زینی کو دیکھ کر اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے آگے ہوتے ہوئے زینی کا ہاتھ پکڑا تھا جو سر دھو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے سے زینی نے اپنا
سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ پھر سے اپنے لب پیچھے سر کو نیچے جھکا گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اب ہال میں چلتے ہوئے اسٹیج تک جا رہے تھے۔ دونوں اطراف سے ان پر پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ ہلکے سے چلتے سونگ کے ساتھ وہ اسٹیج تک جا رہے تھے۔ پھر تبریز اور زینی دونوں اب اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ اب سب کزنز ان کے پاس آئے تھے رسموں کے لیے۔ چلو فری، تم بھی میرے ساتھ، کل بھی نہیں آئی تھی، پلیز آج تو چلو، مزہ آئے گا، ابھی اتنی رسمیں ہوں گی تمہیں مزہ آئے گا، پری اس سے بول رہی تھی، پر وہ ناں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ جاؤ بیٹا، آپ بھی، کوئی بات نہیں، جاؤ، لے جاؤ پری۔ ہنا شاہ کے بولنے پر فریحہ چپ چاپ پری کے ساتھ چلے گی۔ پری کو اور کیا چاہیے تھا؟ اسٹیج پر کھڑی آنیا شاہ اور اس کی دوسری کزن نے فریحہ کو دیکھ کر منہ بنایا تھا، پر پری اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ اسٹیج پر بڑی چیئر پر بٹھا چکی تھی اور خود اس کے پاس کھڑی آنیا کی باتوں کا لطف لے رہی تھی، جب دودھ پلائی کے رسم کرتے ہوئے تبریز سے پیسے لے رہی تھی۔ لالا، دوسری رسم میں کروں گی، پری آگے بڑھ کر بولے تھے، جس پر سب نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ علی کی نظر پری پر ہی تھی۔ بچہ تم میرے ساتھ ہو کر ان کے ساتھ، تبریز کے بولنے پر پری مسکرا۔ بچہ تم میرے ساتھ ہو کہ ان کے ساتھ، تبریز کے بولنے پر پری مسکرا دی تھی۔ لالا، میں تو دونوں کے ساتھ ہوں، ادھر یہ رسم کروں گی اور گھر جا کر دروازہ روکنے والی۔ پری کے ہنس کر بولنے سے سبھی ہنس دیا تھے۔ لالے کی جان، میرے تو سارے پیسے تمہارے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے پری اور آنیا کو بولا تھا۔ زینی بھی پری کی باتوں سے مسکرا رہی تھی۔ تبریز نے مسکراتی ہوئی زینی کو دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اس عنایت کے قربان جاؤ، اس کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا تھا کہ آواز صرف زینی تک ہی پہنچ سکے۔ اس کے بولنے پر اس نے تبریز کی طرف دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زینی کو اپنا دل تیز دھڑکتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نظریں پھر سے نیچے جھکا گئی تھی۔ لالا پلیز، زینی آپ کو بعد میں دیکھ لینا، پہلے آپ ہمارے پیسے نکالیے، جلدی۔ پری کے بولنے پر تبریز نے جاندار قہقہ چھوڑا تھا۔ یہ لو، تم دونوں اب جان چھوڑو میری، وہ دونوں کو پیسے دیتے ہوئے بولا تھا۔ پری اور اب لڑکیاں مسکراتے ہوئے نیچے چلی گئی تھی۔ پری بھی فریحہ کو لے کر نیچے چلی گئی تھی، کیونکہ اب بڑوں کی رسموں کی باری تھی۔ فریحہ، یہ پیسے آدھے تمہارے اور آدھے میرے ہوئے، پری اس سے مسکرا کر بولی تھی۔ میری جان، مجھے نہیں ضرورت پیسوں کی، تم سبھی رکھ لو، اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ دور کھڑے حاضر کی نظریں فریحہ کا طواف کر رہی تھی، جو مسکرا مسکرا کر پری سے باتیں کر رہی تھی۔ اب رخصتی کی جا رہی تھی۔ آہا زینی کو قرآن کے سائے میں تبریز کے ساتھ چلتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ اب بڑے پیچھے پیچھے تھے، پر حاضر کی نظریں ابھی بھی فریحہ کی طرف تھی۔ عاقب شاہ آنیا کے کندھے پر بازو پھیلائے اسے باتیں کرتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ فریحہ کی مسکراتی ہوئی نظریں جب اسٹیج سے اترتے ہوئے عاقب شاہ پر پڑی تو اس کے مسکراتے ہوئے لب سکڑ گئے تھے، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، جس سے سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ فریحہ سے کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ آج اسے حیا کی باتیں کان میں گونجنے لگی تھی۔ ہمیں ایسے چھوڑ کر بھی وہ مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماما، انہوں کو شرمندگی نہیں ہوتی؟ آج اسے سچ میں لگ رہا تھا اس انسان کو ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہو رہی۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو کو صاف کر رہی تھی۔ دور کھڑا حاضر فریحہ کی سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی اسے دادا شاہ کا بلاوا آ گیا تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑ رہا تھا۔ وہ فریحہ کو روتے ہوئے دیکھتا خود باہر نکل گیا تھا۔ پری، وہ شخص کون ہے؟ فریحہ خود کو بمشکل سنبھل کر پری وش سے پوچھ رہی تھی۔ وہ تو سب سے چھوٹے بابا ہیں، آنیا آپو اور علی کے بابا۔ تو کیا بابا ماما سے پہلے بھی شادی شدہ تھے؟ فریحہ کے سب کچھ سوچ کر رنگ اڑ گئے تھے۔ نہیں، وہ اپنی سوچوں کی نفی کرتے ہوئے پری کے ساتھ چلنے لگی، جو اب گھر جانے کے لیے اس کا ہاتھ تھماتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی تھی، فریحہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ ڈرائیور انکل، آپ نہیں ہیں کیا؟ یہاں سے کہاں سے جا رہی ہیں؟ یہاں تو شانیوں کی زمین ہے، دوسرا راستہ لیں۔ چھوٹی بی بی، یہاں سے جلدی پہنچ جائیں گے ہم، صاحب نے جلدی آنے کا بولا ہے۔ ہماری گاڑی رک گئی ہے، باقی تو سبھی گھر پہنچ گئے ہیں، بس ہماری گاڑی رہ گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پر یہاں سے جلدی نکال لینا، ڈرائیور انکل، یہاں خطرہ ہے۔ اسے بولتے ہوئے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ ڈرائیور ان کو غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ عادل کے بتانے پر نورین نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، جو اپنے کمرے میں بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کسی چیز سے پریشان ہے کیا؟ ان کو پریشان دیکھ کر بولے تھے۔ پتہ نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے،
جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ ان کی طرف چہرہ کیے پریشان سے لہجے میں بولے تھے، پلیز پریشان مت تو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کس چیز کی پریشانی ہے؟ جب آپ کی بیٹیاں بھی خوش ہیں، اسے تو پریشان مت تو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور رہی بات زویا کی تو اس معاملے کو میں خود حل کر لوں گا، اس بات پر ٹینشن مت لیں۔ نورین ان کی بات سے مسکرا دی تھی۔ چلے نیچے، اب تھوڑی دیر میں زرداشت اور سلال کا نکاح ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر بولے تھے، کیونکہ ان دونوں کا نکاح نورین کے ضد پر پہلے ہی کر دیا گیا تھا، جبکہ زرداشت اور سلال کا سب کے سامنے کچھ دوستوں کی محفل میں کیا جانا تھا۔ عادل اپنے نکاح کا بھی سب کو بتانے والے تھے۔ آپ کی ضد تھی، ورنہ میں سب کے سامنے اپنا اور آپ کا نکاح چاہتا تھا، پر اب سب کو بتاؤں گا کہ آپ کا مجھ سے کیا رشتہ ہے۔ چلے جلدی چلے، سب نیچے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ نورین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ نورین مطمئن تھی اپنے فیصلے پر۔ اللہ نے ان کو بہت سی آزمائشوں کے بعد ایک مخلص ہم سفر دیا تھا، جس سے باقی زندگی اچھی گزرنے والی تھی۔ زری میری سویٹی، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، حیا زرتاشا کو تیار دیکھ کر بولے تھی، جو شرارے شرط میں تیار ہوئی چھوٹی سی دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اب وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، زرتاشا حیا سے بولے تھی۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، ہم پاس ہیں نا تمہارے، ویسے بھی کون سا رخصتی ہے، اور سلال بھی اتنا اچھا ہے مجھے تو، حیا اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھی۔ جی آپ کیا جانے وہ کتنی سختی کرتے ہیں مجھ پر، وہ حیا کو بولتے ہوئے باقی بات دل میں سوچ کر رہ گئے تھی۔ چلے باہر، عادل اور نورین اندر آ کر بولے تھے، وہ اپنی بیٹی کو لے کر جاؤں گا۔ عادل صاحب آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے تھے، اور پھر ایک سائڈ پر نورین اور دوسری طرف عادل نے اسے پکڑا تھا۔ حیا کے چہرے پر یہ منظر دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی تھی، آنکھوں میں نمی لیے وہ بھی اپنی ماما کے ساتھ زویا کو لے کر چلے گئی تھی۔ آج صحیح معنی میں نورین کو کسی ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ عادل نے ہر قدم پر آج زرتاشا کا باپ بن کر دکھایا تھا۔ نورین مسکرا کر دیکھ رہی تھی، عادل کیسے باپ کی طرح نکاح کے وقت اس کے سر پر کھڑے تھے، ہر معاملے میں وہ سب کچھ اچھی طرح ہینڈل کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد دونوں کو اکٹھے بٹھا دیا گیا، اسرار کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ فائنلی تم آج میرے نام ہو گئی، اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے ساتھ لگا کر بولا تھا۔ زرتاشا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، اور اس کے اس عمل سے زرتاشا کو کرنٹ سا لگا تھا۔ جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ چکی تھی۔ اف سر، تمہاری عادت مجھے بہت بری لگتی ہے، خبردار جو آئندہ مجھ سے دور جانے کی کوشش کی، سمجھی؟ وہ اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ کر بولا تھا۔ زر چپ کر کے بیٹھ گئی تھی، وہ بس اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو گاڑی کے اطراف میں کچھ بندے گنز لے کر کھڑے تھے۔ پری اور فریحہ دونوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔